بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ قریب آ گیا اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یا رمضان کے اندر ہی ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ واجب سمجھتے ہیں گویا کہ بھی ایسی بات نہیں ہے۔ یا رمضان کے اندر ہی اپنے رشتہ داروں کی یا غریبوں کی یا ہمارے جو نزدیک غریب لوگ رہتے ہیں، جو مستحق اور نادار لوگ ہیں، ان کی ہم مدد صرف رمضان میں ہی کریں گے، آگے پیچھے چاہے وہ مریں چاہے جئیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھی یہ نہیں ہے، اس طرح کا شریعت کے اندر کوئی بھی جو ہے نا وہ رمضان کے اندر چونکہ ایک نفل کا جو درجہ ہے وہ اللہ ثواب فرض کے برابر دیتے ہیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ عام دنوں کے اندر آپ کسی کی مدد ہی نہ کریں، یا آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور آپ سے مدد طلب کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں بھئی میں نے تو زکوٰۃ ادا کر دی، اگرچہ آپ کے پاس کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے اور آپ اس کی مدد نہیں کر رہے۔ یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو پھر زکوٰۃ جو آپ ادا کر رہے ہیں نا وہ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اب آگے دیکھا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کر رہے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے نماز فرض ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو پکڑ ہو جائے گی، زکوٰۃ فرض ہے نہیں ادا کریں گے تو پکڑ ہو جائے گی، جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ معاف کر دے تو بھئی کون پوچھنے والا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سب جہنم میں جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا قاعدہ ہے نا، اللہ کے قانون اللہ نے بنایا ہے کہ یہ کرو گے تو جنت ہے، یہ کرو گے تو جہنم ہے۔ تو نماز فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو وعید ہے، زکوٰۃ فرض ہے، نہیں دیں گے ادا کریں گے تو وعید ہے اس پر اللہ کی طرف سے کہ ان کے مال کو دا کر ان کی پشتوں پر لگایا جائے گا، ان کے چہروں پر لگایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو خزانہ جمع کرتے تھے اس کا مذاق چکھ لو۔ تو ایک ہے فرض نماز اور ایک ہے نفل نماز۔ جب انسان فرض نماز ادا کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ذمہ ختم ہو گیا، یعنی اس کے سر سے ذمہ ختم ہو گیا اور اب یعنی اسے عذاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اب نفل ادا کرے گا تو پھر اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اسی طرح فرض زکوٰۃ ادا کر لی تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ختم ہو گئی، اب جتنا مال زیادہ اور خرچ کریں گے اللہ کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ جس طرح نوافل ہیں، اس طرح نفل مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ آپ اپنا کوئی فنکشن جو ہے نا آپ کا ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر زکوٰۃ جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں کیا، یا لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں؟ کسی غریب کو دینا ہو تو آپ کو صرف زکوٰۃ ہی جو ہے نا وہ یاد آتی ہے، اس کو صرف زکوٰۃ دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے صحیح مال میں سے، جیسے کہ مسجد کے اندر اصلی مال لگتا ہے، زکوٰۃ نہیں لگتی، اسی طرح اپنے مال میں سے ان لوگوں کی خدمت کریں، اللہ کے بندوں کو راضی کریں، وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے لیے کوئی دعا کرے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کو وہ آدمی بڑا ہی محبوب ہے، وہ اللہ کو وہ آدمی بڑا محبوب ہے کہ جو شخص مانگنے کے لیے آیا اور مجلس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تو سب نے منع کر دیا جاؤ بھائی کچھ نہیں ہے، وہ بیچارہ شرمندہ ہو کے چل پڑا، پھر ان میں سے ایک آدمی اٹھا اور چپکے چپکے اس کے پیچھے ہو لیا اور جا کر اس کے ہاتھ کے اندر ایسے کچھ مال تھما دیا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، یا اللہ کو پتہ ہے یا اس شخص کو پتہ ہے۔ فرمایا یہ آدمی اللہ کو بڑا پسند ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو ایسے طریقے سے دینا۔ تو رمضان کے اندر ضروری نہیں کہ بھی رمضان کے اندر ہی دیں، چونکہ رمضان آ رہا ہے، اس موقع پر میں نے یہ بات کر دی۔ اور دوسرا یہ ہے نا کہ بھئی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی رشتہ دار کو ہم جو ہے نا وہ زکوٰۃ دیں گے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں یا نہیں ضروری ہے، تو اس کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ ہر شخص کی اللہ نے ایک عزت نفس رکھی ہے اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ پیسہ خرچ کریں اور کسی کی عزت نفس کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ وبال بھی بن سکتا ہے۔
اس سے بہتر تھا کہ آپ نہ خرچ کرتے. آپ نے کسی پر پیسہ خرچ کیا اور جتا دیا، اس کو تکلیف دی، مجلس کے اندر ذلیل کر دیا، تو یہ اس سے بہتر تھا کہ نہ ہی خرچ کرتے. بھائی یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تکلیف دے کر اور احسان جتلا کر. وہ فلاں وقت تجھے پیسے دیے تھے نا، یاد ہے نا؟ اچھا وہ پچھلے سال بھی اب میں نے آپ کو دیے تھے نا، بہانے سے بتا رہا، یہ لے اس سال بھی آپ لے لیں. 10 آدمیوں کے سامنے دے رہا ہے، یہ 10 آدمیوں کے سامنے بٹوا ایسے نکالا، اور جو ہے نا وہ 2 آدمیوں کے سامنے نکالا، اور یہ آپ رکھ لیں. بھئی یہ بات آپ اس کو علیحدگی میں بلا کر ایک طرف کر کے علیحدگی میں بھی کر سکتے تھے یہ بات، کہ آپ نے 10 آدمیوں کے سامنے اس کو شرمندہ کرنا ہے، کبھی میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں یا ویسے اس کی مدد کر رہا ہوں. تو بہرحال اگر آپ یہ کہیں اس کو کہ بھئی میں، اگرچہ وہ زکوٰۃ کے پیسے ہی ہیں، لیکن آپ اس کو یہ شو نہ کریں، اس کو نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ کی نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں. بہرحال غریبوں کی مدد کریں، جو مستحق لوگ ہیں ان کو دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں اور ہمسایوں میں دیکھیں، اپنے گلی محلے میں دیکھیں. ایک ایسا اللہ کی طرف سے جو ہے نا نعمت ہے کہ جو شخص بھی خرچ کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تر ہوتا جاتا ہے. اللہ کے قریب ہونے کا جیسے نوافل ذریعہ ہے، اسی طرح یہ خرچ کرنا بھی زکوٰۃ کے علاوہ پیسوں سے، یہ بھی جو ہے نا اللہ کے قریب ہونے کا بھی ذریعہ ہے. اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرما دے.